إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام دراصل ایک جواب ہے جعفر اسحاق صاحب کی اس ویڈیو کا جو انہوں نے کچھ دن پہلے ہی ریلیز کی ہے۔ جعفر اسحاق صاحب اسحاق جھالوی صاحب کے بیٹے ہیں۔ اسحاق جھالوی صاحب جن کے بارے میں ہم الحمدللہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کی سوچ فکر کے بارے میں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں ختم نبوت پر ڈاکہ انہوں نے مارا تھا۔ اسحاق جھالوی صاحب نے نبوت کو جاری قرار دیا تھا قیامت تک کے لیے۔ وہ ویڈیو بھی آپ احباب تک پہنچی۔ اسی طرح ان کی صحابہ کرام سے دشمنی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، بالکل رافضیوں والا عقیدہ ان کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ چند ایک صحابہ سے اللہ راضی ہوا ہے، سب صحابہ سے تھوڑا اللہ راضی ہوا ہے۔ اللہ کی دے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کرے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا، وہ تو چند ہے، وہ سارے۔ اور یہ روافض کا عقیدہ ہے، اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ تو بہرحال ہم بہت عرصے سے یہ بات بار بار دہرا رہے تھے کہ اسحاق جھالوی صاحب کا اگر کوئی علمی جانشین ہے تو وہ ہمارے ساتھ بات کرے۔ انہوں نے جو خرافات مسلمانوں میں اور خصوصاً اہل سنت میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو جھوٹ بولے ہیں انہوں نے، جو جھوٹی روایات ذکر کی ہیں انہوں نے، اور جو دوگلی پالیسیاں اپنائی ہیں انہوں نے کہ دوسروں کو کہتے تھے صحیح سند والی بات کرو، اور خود سارے جھوٹ جمع کر کے صحابہ کرام کے خلاف طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا۔ تو اس پر ہم بار بار دعوت دیتے تھے کہ کوئی آئے ہمارے ساتھ بات کرے، ہماری ان باتوں کا جواب دے، کم از کم اپنے جو بزرگ ہیں اسحاق جھالوی صاحب ان کا دفاع کرے وہ، یا کم از کم یہ مانے کہ واقعی انہوں نے یہ ساری باتیں غلط کی ہیں اور یہ ان کی غلطی اور کوتاہی ہے۔ کوئی سامنے نہیں آیا۔ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، 1.5-2 سال پہلے اسحاق جھالوی صاحب کے بیٹے جعفر اسحاق صاحب انہوں نے یہ حامی بھر لی تھی، باقاعدہ طور پر انہیں کال کی علی الحسن نقوی نامی ایک بندے نے، اور یہ وہ بندہ ہے علی الحسن نقوی جو اسحاق جھالوی صاحب کا بھی بڑا قریبی رہا اور اب مرزا انجینئر محمد علی صاحب کا بھی بڑا قریبی آدمی ہے۔ اس نے میرے سے بھی رابطہ کیا تھا اور کہا کہ آپ جعفر اسحاق صاحب سے بات کریں، تو میں نے کہا ہم تو بہت عرصے سے اس بات کو ترس رہے ہیں کہ کوئی تو ہو جو علمی جانشین ہونے کا ان کا دعویٰ کرتا اور ہمارے ساتھ بات کرے۔ تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اگر اب جعفر اسحاق صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دنیا کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ساری حقیقت دنیا کے سامنے آئے کہ کون سچا کون جھوٹا ہے، اور کیا کوئی علمی دلائل تھے اسحاق جھالوی صاحب کے پاس، یا ان کے پیچھے جو ان کی ذریت ہے کیا ان کے پاس کوئی علمی دلائل ہیں۔ لیکن انہوں نے حامی بھر لی جعفر اسحاق صاحب نے، اور وہ باقاعدہ آڈیوز موجود ہیں جس میں جعفر اسحاق صاحب باقاعدہ طور پر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں اپنے ابا جی اسحاق جھالوی صاحب کی ایک ایک بات کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جعفر اسحاق صاحب خیریت ہے سر؟ جی الحمدللہ۔ بس سر آپ کا جو پیغام تھا نا کہ آپ مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو ان کی یعنی کہ علمی تحقیقات تھی ان کا دفاع کرنے پہ علمی انداز میں تیار ہیں، ایک لفظ تاری بھائی، ایک لفظ کا، تو وہ میں نے پیغام دنیا بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء تک پہنچایا ہے اپنے تئیں جو کر سکوں۔ اس پہ سر ایک صاحب ہیں، یہ میں ریکارڈ پہ بھی چیز آپ کی لا رہا ہوں، یہ ایک صاحب ہیں حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب۔ میں نے کہہ دیا کہ میرے والد صاحب کی زندگی میں جو بھی لفظ نکلا انہوں نے سوچ کے اور للکار کے کہا، میں اس کے دفاع کے لیے، کیونکہ انہوں نے خود ہی دفاع۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس بات سے راہ فرار اختیار کر لی۔ ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اپنے وعدے کے مطابق آپ آئیں ہمارے پاس
बल्कि वो अली हसन नकवी साहब ने उन्हें बताया था कि वो आपको सरगोदा में बुला रहे हैं। वो कहते हैं आप सरगोदा में आ जाएं या अपने पास हमें बुला लें फैसलाबाद में किसी जगह टाइम तय करके। लेकिन जाफर इसहाक साहब ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। 2 साल तक तकरीबन वो शायद नेपाल के जंगलों में चले गए थे, बिल्कुल खामोशी से उन्होंने गुजारे हैं, अपने वादे के मुताबिक बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अभी पिछले दिनों फिर एक नई वीडियो रिलीज कर दी और कहा कि मैं अपने अब्बा जी की एक एक बात का दिफा करने के लिए तैयार हूं। मैंने ये ऐलान किया था और अब फिर कर रहा हूं कि हजरत मौलाना की ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकला है उस पर किसी को जो भी एतराज़ है वो हमसे राब्ता करे, हम इंशाअल्लाह ताला उनका जवाब देंगे। हम दोबारा ये अर्ज़ करते हैं कि आपके अब्बा जी की बहुत सारी खुराफात, उनके बहुत सारे गंदे अकायद और उनकी इंतहाई सती सोच और फ़िक्र जो अहले सुन्नत से सराहतन मुतसादिम है, उसके बारे में हम अल्लाह के फजलो करम से बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं और आपने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया। आप कम अज़ कम उन वीडियोस का जवाब देते या हमारे साथ बिलमुशाफा बातचीत के लिए तैयार होते, लेकिन आपने इनमें से किसी भी चॉइस को कबूल नहीं किया। और अभी आप दोबारा से ये बात कर रहे हैं कि मैं जनाब अपने अब्बा जी की एक एक बात जो भी उनकी ज़ुबान से निकली है मैं उसका दिफा करने के लिए तैयार हूँ। तो जाफर इसहाक साहब मैदान हाजिर है, हम आपसे ये इल्तिमास करते हैं कि आप हमें वक़्त दें कि इस दिन मैं सरगोदा आने के लिए तैयार हूँ। हम इंशाल्लाह आपकी मेज़बानी करेंगे, आपको एक मेहमान का प्रोटोकॉल देंगे और बाकायदा लाइव आपको सारी दुनिया के सामने बिठाएंगे और आपके सामने बैठकर आपसे सवालात करेंगे कि आपके अब्बा जी का ये अकीदा कैसा है, ये अकीदा कैसा है, ये उनका अमल कैसा है और ये झूठ है या नहीं और ये गुस्ताखी और तौहीन है या नहीं। तो आप अपने अब्बा जी का दिफा करिएगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि 2 साल आप पीछे रहे, अपनी बात से मुकर के 2 साल मंजर आम से गायब रहे और अभी फिर दोबारा वही बात दोहरा रहे हैं। भाई अगर आप ये बात वाकई कर रहे हैं कि मैं अपने अब्बा जी का दिफा कर रहा हूँ या करूँगा, तो आप हमें बाकायदा ये बता दें, वीडियो में ये बता देते कि मैं सरगोदा आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बुलाएं, मैं अपने अब्बा जी की हर बात का दिफा करूँगा। या फिर आप कहते कि जी हम लाइव ऑनलाइन मुनाजरा कर लेंगे, मैं तैयार हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात फिर आपने नहीं की और हमें उम्मीद है कि अब दोबारा आप अपनी बात से फिर जाएंगे, जिस तरह 2 साल पहले आपने अपनी बात से फिरने का सिलसिला शुरू किया था वो आप जारी रखेंगे। जाफर इसहाक साहब, आप अपने अब्बा जी इसहाक झालवी साहब की किस किस बात का दिफा करेंगे? क्या आप ख़त्म नबूवत पर डाके का भी दिफा करेंगे? कितनी सही बात है, उनकी ज़ुबानी हमने आप लोगों को सुनाई भी, सारी दुनिया के सामने नशर भी की है, यूट्यूब पे आप भी मौजूद है। ख़त्म नबूवत के डाकू ये लिख कर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फ़ौरन इंशाअल्लाह हमारी वीडियो इस्लाह मीडिया की आ जाएगी और उसमें हमने ओरिजिनल क्लिप लगाया हुआ है इसहाक झालवी साहब का और वो वाशगाफ अल्फाज में ये बात कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक नबी आते रहेंगे। बस इतनी सी बात करते हैं जी। नबी नबूवत का दावा नहीं कर सकते लेकिन नबी ज़रूर होंगे, उनको ये मकाम मर्तबा हासिल होगा नबियों वाला। और ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि कितने बाद में आने वाले पहलों से आगे निकले हुए होंगे मकाम मर्तबे। वो होई है कि रसूल करीम जो तुसीं आंदे कि आप आखिरी नबी है कि आपकी उम्मत नबी बंद हो गए, ये रसूल की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई। रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी जमन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूल आ गए तो नबी करते बंद, नबी पाक की उम्मत के पल्ले की रह गया? फिर मूसा की उम्मत चो इन्ने नबी हुए। बहुत खतरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी ने पढ़िया तो दीन समझा भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है। यह खतरनाक गल है। ये कहो कि मनसबे नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी। हूँ कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ ना लोगों को कहूँगा मैनू मनो या अपने बारे कह जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं, यह खत्म। ये की है मनसबे नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। जिवें इत्थे बहुत सारे लोग MSc होने मगर अगर हुकूमत ने उन्होंने ओहदा नहीं दिता, अफसर नहीं वो खवा सकते, ना नहीं रख सकते, वो हुकूक नहीं इस्तेमाल कर सकते। मगर मरतबे के लिहाज ना कई खादम साहब ना आला होने तालीम याफ्ता उम्मत फैद नहीं बंद यार। नबूवत दायमा इन्हूं करना चाहिए, इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी है। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये सराहतन कुफ्र है
اور یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر جب ہم یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ویڈیو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر ایک پروپیگنڈا جو ہے جھالوی صاحب کے اندھے مقلدین ان کی طرف سے کرتے ہیں۔ وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے قادیانیوں کے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائیں، اور بھائی قادیانیوں کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا کر انہوں نے گویا یہ بتایا ہے کہ قادیانیوں تم بڑے جاہل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی مانتے ہو، مرزا غلام احمد کو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بے شمار نبی آنے والے ہیں۔ یہ اسحاق جھالوی صاحب نے قادیانیوں کا رد کیا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دوبارہ سے اسحاق جھالوی صاحب کی وہ ویڈیو سن لیں، ہم دوبارہ سے چلا دیتے ہیں، اور اوریجنل کلپ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو اسحاق جھالوی صاحب کے مریدوں نے اسحاق جھالوی صاحب کے نام سے پیج بنا کر وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ ہماری اس ویڈیو کے بعد انہوں نے خیانت کرتے ہوئے بددیانتی سے وہ کلپ جو ہے نا اپنے پیج سے ہٹا دیا ہے، لیکن وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس پہلے سیو ہو چکا تھا، لہٰذا اب تو لوگوں کے سامنے ہم پیش بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم نے بھیجا بھی ہے۔ اب بھی انشاءاللہ ہم اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے، جو اوریجنل کلپ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ واقعی اسحاق جھالوی صاحب نے ختم نبوت پر بہت بڑا ڈاکہ مارا ہے۔ اور یہ اب بہانہ نہیں چلے گا جی دیکھو انہوں نے قادیانیوں کے خلاف اتنی تقریریں کی ہیں۔ بھائی دیکھو یہ جتنے بھی قادیانی ہیں سارے کے سارے مسیلمہ کذاب کو جھوٹا مدعی نبوت مانتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں اس ملعون نے یہ جو دجال تھا مسیلمہ کذاب، اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا۔ تو قادیانی سارے کے سارے یہ بات کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا، جبکہ اپنے غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ وہ سچا نبی کہتے ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب کی نفی کر کے یا اس کو جھوٹا کہہ کر یہ لازم نہیں آتا کہ قادیانیوں نے ختم نبوت کا مسئلہ مان لیا ہے۔ اسی طرح اسحاق جھالوی صاحب نے قادیانیوں کو غلط کہہ کر ضرور ریکارڈ کروایا ہے، کلپس ریکارڈ کروائے ہیں، ویڈیوز بنوائی ہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ وہ ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ تو قادیانی تو ایک نبی کو مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تب بھی کافر اور مرتد ٹھہرے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بے شمار نبی آنے والے ہیں قیامت تک، نبوت دائمہ ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ یار نبوت دائمہ کرنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری۔ تو اب خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تو ہم سوال کرتے ہیں جعفر اسحاق صاحب سے کہ جعفر اسحاق صاحب کہ آپ اپنے ابا جی کا اس معاملے میں بھی دفاع کریں گے؟ کیا ختم نبوت کے حوالے سے آپ بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ کا وہی عقیدہ ہے جو آپ کے ابا جی کا تھا اسحاق جھالوی صاحب کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی آتے رہیں گے، نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ نبوت دائمہ ہے، تو پھر آپ وہ ریکارڈ کروا دیجیے اور بتائیے کہ میرا بھی بالکل لفظ بلفظ وہی عقیدہ ہے، اور میں اپنے ابا جی کے ہر لفظ کا دفاع کرنے میں بالکل سچا ہوں۔ میں جو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ہر لفظ کا دفاع کروں گا، میں اس بات کا بھی دفاع کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ غلط ہے، نبوت جاری ہے، آپ کلپ ریکارڈ کروا دیں، ورنہ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے آج ہی توبہ کریں، اپنے ابا جی کے راستے پہ نہ چلیں۔ جو گمراہی ہے، جو اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن اور سنت کی مخالفت ہے، اس کو فوراً چھوڑ دیں، توبہ کریں اللہ رب العزت سے، ورنہ آپ کا اللہ رب العزت کے ہاں جب آپ کی حاضری ہوگی تو کیا جواب دیں گے آپ؟ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ کیسے چلے جائیں گے آپ، جبکہ ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں ان کا آپ دفاع کرتے رہے ہوں گے؟ اس لیے ہماری مؤدبانہ التماس ہے جعفر اسحاق صاحب سے کہ جعفر اسحاق صاحب اتنے جذباتی نہ ہوں، اپنے ابا جی کو خیر بات کہہ دیں۔ دیکھیں انبیاء کرام نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، ان کا جو اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے بہت واضح طور پر یہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ اگر کتنا ہی خاص رشتہ دار کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کا دفاع نہیں کیا بلکہ اس کے منہ پر بھی اس کو غلط کہا اور اس سے برات کا اظہار کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ نافرمان ہو گیا، وہ کفر و شرک میں چلا گیا، وہ مسلمان نہیں ہوا، ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت سے صرف درخواست کرنے پر ہی اللہ رب العزت نے سختی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سے کسی مشرک کے لیے آپ نے اس طرح دعا کی تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بات، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ اپنے ابا جی کا جھوٹا دفاع چھوڑ دیں
हाँ, अगर आप वाकई समझते हैं कि मेरे अब्बा जी ने सही कहा तो आप एक क्लिप रिकॉर्ड करवाएं और बताएं कि मेरा भी ये अकीदा है कि नबूवत ख़त्म नहीं हुई बल्कि क़यामत तक जारी रहने वाली है। नबी आते रहेंगे लेकिन ऐलान नबूवत नहीं करेंगे। क़यामत के दिन पता चलेगा, नऊजुबिल्लाह, जिस तरह आपके अब्बा जी कहते थे, क़यामत के दिन पता चलेगा बाद में आने वाले पहले नबियों से भी अफजल हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अब भी आपको दावत फ़िक्र देते हैं और कहते हैं कि आप होश के नाखुन ने जज्बातियत से बाहर निकलें। ये जो तासुब है नस्ली कि मेरे अब्बा जी ने चूँकि कह दिया है उस पर मैं डट गया हूँ, आप ऐसे कामों से बाज रहें। अब आगे आते हैं, जाफर इसहाक साहब ने हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। कहते हैं कि अभी तक आपकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। कहते हैं कि मेरे अब्बा जी पर आपने आज तक कोई एतराज़ नहीं किया। आपने कोई एतराज़ उठाया हो उनका क्लिप सामने रख कर। कहते हैं ऐसा नहीं हुआ कि आपने उनका क्लिप सामने रख कर कोई एतराज़ उठाया हो। आपने तो अभी तक उनका नाम लेकर गालियां ही दी हैं उन्हें। जहाँ तक आपका तल्लक है, आपकी ज़ात का तल्लक है, अभी तक आपकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। आपने कोई एतराज़ उठाया हो उनके क्लिप को सामने रख कर, आपने ये एतराज़ उठाया हो कि हमें इस बात पर ये एतराज़ है, आप उठाएं, इंशाअल्लाह ताला हम जवाब दें। आपने तो अभी तक उनका नाम लेकर गालियाँ ही दी हैं उन्हें। जाफर इसहाक साहब, आप कितने लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे ये बातें करके? चंद एक होंगे जो बेचारे बेवकूफ़ बन जाएंगे। हमारी वीडियोस अल्लाह के फजल करम से ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं और अल्लाह के फजल करम से 4-5 साल पहले से जो हमारी वीडियो, जब हमने सिलसिला शुरू किया था और उस वक़्त हमारा चैनल जो था वो अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाम से था, यूट्यूब चैनल, जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने यूट्यूब की मिन्नत समाजत करके हमारे ख़िलाफ़ कॉपीराइट क्लेम करके कि हमने उनकी वीडियोस लोगों को दिखाकर उनकी हकीकत क्यों वाज़े की है, हमारा चैनल बंद करवा दिया था। फिर हमने दोबारा वो वीडियोस फिर अपलोड कर दी थी और कई और चैनल्स पर वो वीडियोस अपलोडेड हैं और अब भी इंशाल्लाह हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि सबसे पहली वीडियो जो हमारी इस सिलसिले दिफाए सहाबा की सबसे पहली वीडियो, वो वीडियो ही यही थी कि इसहाक झालवी साहब ने सही बुखारी की एक हदीस को झूठ बोलकर ज़ईफ़ करार दिया, बल्कि झूठा कहने की कोशिश की, उसको सही बुखारी पर हमला किया झूठ बोलकर। इस हदीस के बारे में बात तो शायद कभी मौका मिले, मगर मैं ज़िमरन कह दूं कि बेशक ये बुखारी में है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, मगर कौन बयान करता? शुरू से लेकर सारे शामी हैं। कोई मक्के का, मदीने का, इराक का, दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में किसी को खबर नहीं है कि हुजूर ने ये इतला दी थी। सिर्फ शामी बयान करते हैं, जहाँ दारुल हुकूमत था मुआविया रज़ी अल्लाह का, बाद में यजीद और उनकी सारी औलाद, कुल्लुहुम शामी, पहले से लेकर आखिरी रावी तक सब शामी। और हमने साबित किया कि सही बुखारी की वो हदीस बिल्कुल सही है। ये हमारी पहली वीडियो थी और हमने बादलील अल्लाह के फजल करम से बात की थी कि इसहाक झालवी साहब ने कई एक झूठ बोले हैं। उनमें से एक झूठ ये था कि सही बुखारी की हदीस मनगढ़ंत है, नऊजुबिल्लाह, और एतराज़ ये किया था कि ये सारे शामी रावियों ने बयान की है, जबकि हमने बताया कि वो तो मदनी रावियों की सनद से भी सही बुखारी में ही मौजूद है। तो फिर आपका वो बहाना कहाँ चला गया? वैसे भी शामी जब सिखा है तो फिर उनकी रवायत सही है। ये क्या ढोंग हुआ कि जब अपने खिलाफ आई तो फिर उसको रद्द कर दिया, अपने हक में आई तो झूठ भी है तो उसको भी आगे फैला दिया, जैसा कि हमने बहुत सारे क्लिप्स ऐसे बनाए हुए हैं। और जाफर इसहाक साहब ने ये जो झूठ बोला है कि हमने उन्हें गालियां दी हैं, उनका क्लिप सामने रखकर कोई जवाब नहीं दिया, तो जाफर साहब अल्लाह को आपने जान देनी है। अभी आप यूट्यूब पर जाएं, इस्लाह मीडिया लिखें, स्पेस देकर कीवर्ड लिखें, सर्च दें, कीवर्ड क्या, इस्लाम मीडिया लिखकर आगे लिखें इसहाक झालवी और फिर आप उसे सर्च दे दें, आपको दर्जनों क्लिप्स ऐसे फौरन वो जो ऊपर सरे फहरिस्त आ जाएंगे। आप उनको सुन के देख लें कि क्या हमने दलील के साथ उनके क्लिप्स लगाकर क्या उनके झूठ को, उनकी खयानत को, उनकी बददयानती को, उनकी तौहीन और गुस्ताखी को वाज़े नहीं किया है? फिर आपने ये झूठ क्यों बोल दिया? आखिर कितने लोगों को आप कैसे धोखा दे लेंगे और कब तक धोखा दे लेंगे ये बातें करके? अब हम बताते हैं कि हमने अल्लाह के फजल करम से कभी गाली नहीं दी है। कहते हैं जी गालियां देते हैं, आपने मेरे अब्बा जी को हमेशा गालियां ही दी हैं। हम कहते हैं गालियां देना आपके अब्बा जी का काम था, हमारा नहीं है। और हम ये बात भी अल्लाह के फजल करम से पूरी जिम्मेदारी के साथ और दलील के साथ करते हैं कि आपके अब्बा जी गालियां देने में बड़े एक्सपर्ट थे और ख़ुद इस बात का इतराफ़ बहुत से लोगों ने किया हुआ है जो आपके और आपके अब्बा जी के बड़े पसंदीदा हैं। हम इंशाल्लाह आगे चल के बताते हैं, लेकिन अभी हम ये आपको अर्ज़ किए देते हैं कि अगर ये आप पंडोरा बक्स खोलेंगे
اور کہیں گے کہ نہیں میرے ابا جی نے ایسا نہیں کیا، آپ یہ ایسا کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے ابا جی کی بدنامی ہوگی، آپ خود اپنی اور اپنے ابا جی کی بدنامی کروائیں گے یہ باتیں کر کے۔ اس لیے ایسی باتوں سے آپ باز آ جائیں، اور انشاءاللہ جب آپ کے سامنے یہ سلسلہ آئے گا نا تو آپ کو پھر ویسے ہی عقل آ جائے گی کہ آپ آئندہ ایسی باتیں کرنے سے ویسے ہی باز رہیں گے۔ اسحاق جالوی صاحب بہت بڑی بڑی گالیاں دیتے تھے، اور یہ بھی دیکھیں نا، یہ آپ کا ہی طرز عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں سامنے لانے پر مجبور ہو گئے، ورنہ ہم نے مرزا صاحب کی گالیاں تو پہلے لوگوں کو بتائی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ بھی دعویٰ کرتے تھے میں نے کبھی گالی نہیں دی، تو ہم نے وہ بھی ان کے سامنے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ مرزا انجینئر صاحب کتنی گالیاں دیتے ہیں۔ اور اب آپ نے دعویٰ کر دیا کہ آپ میرے ابا جی کو گالیاں دیتے ہیں، تو ہم مجبور ہیں کہ آپ کو آئینہ دکھائیں کہ گالیاں آپ کے ابا جی دیتے تھے، ہم گالیاں نہیں دیتے آپ کے ابا جی کو۔ اچھا جی چلیں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ ایک جھلک ہے ادنا سی، ایسا نہیں کہ ہم نے ساری گالیاں جمع کر لی ہوں، چند ایک گالیاں صرف آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ابا جی بہت گالیاں دیتے تھے۔ اب مثال کے طور پر وہ اپنے ایک لیکچر میں کہتے ہیں کہ جیڑا کتا اٹھتا ہے علی نو بھونکدا ہے، یعنی جو کتا اٹھتا ہے علی رضی اللہ عنہ پر بھونکتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پر بھونکنے والا کتا ہی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی منافق ہی ہو سکتا ہے، لیکن آگے جو آپ کے ابا جی نے یعنی ظلم ڈھایا ہے، کہتے ہیں شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ جیسے انہوں علی تے گلا ہے۔ جڑا اٹھتا کتا بھونکدا کبھی کو کسی دی حمایت کردا کوئی حضرت علی دے پیش پہ بڑے بڑے امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ جیسے سے مینوں گلا کہ وہ کیویں لکھ دیا کہ علی نے یار کی کیتا اپنے زمانے صرف مسلمانوں نال لڑدا رہا۔ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ جیسے جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ سے گلہ رکھتے ہیں، یعنی اپنے دل میں ان کے بارے میں رنج رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے دو بڑے بڑے بزرگان امت پر، اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو اسحاق جالوی صاحب ہیں اتنے گرگڑ کی طرح رنگ بدلتے تھے، صبح اور ہے، شام اور ہے، دن اور ہے، رات اور ہے، آج محرم اور ہے، سفر اور ہے، محرم میں کچھ کہہ رہے ہیں، سفر میں کچھ کہہ رہے ہیں، اگلی تقریر میں کچھ کہہ رہے ہیں، پچھلی میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جسے علی رضی اللہ عنہ سے گلا ہو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ملعون سمجھتے ہیں اور اس کو گھریلو گدھے سے برا سمجھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے فتاوی میں برملا لکھی ہے کہ چاروں خلفاء میں سے کسی ایک کی خلافت پر بھی جو تان کرتا ہے، یعنی جسے گلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے علی رضی اللہ عنہ کا گلہ یہی ہوگا نا، اپنی خلافت میں انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو یہی گلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چاروں کی خلافت میں سے کسی ایک کی بھی خلافت پر جو تان کرتا ہے وہ اپنے گھریلو گدھے سے بھی بدتر ہے، برا ہے وہ۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی رنج رکھ سکتے ہیں، اور خود جالوی صاحب نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ناسبی نہیں تھے، علی رضی اللہ عنہ سے جو گلہ رکھے، جو رنج رکھے یا ان کے بارے میں دل میں میل رکھے وہ تو ناسبی ہوتا ہے، اور خود بابا اسحاق جالوی صاحب وہ خود اپنی زبان سے یہ اقرار کر چکے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ناسبی نہیں تھے۔ اب مسئلہ ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں اپنے اس میں بہت اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے، ان کے مجھے بھی کئی نظریات میں ایسی خرابیاں نظر آئی ہیں، اور بعض اوقات آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا، بعض اوقات جب وہ شیعہ کے رد میں لکھتے ہیں تو بعض اوقات ناسبیت کی بو آتی ہے ہم سے، سیدنا علی کے فضائل پہ وہ بعض اوقات صحیح حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے کہ وہ اہل سنت میں؟ یہ میرے پاس ایک کتاب جو آئی نا سعودیہ سے، وہ آپ کو بھی پھر مہیا کر دیں گے، اس کا فوٹو اسٹیٹ، لم یکن ابن تیمیہ ناسبیا، انہوں نے ان کی صفائی دیا کہ بالکل انہوں نے نا حضرت علی صاحب کو ان کا مقام صحیح دیا، خلیفہ راشد مانا، جو ان سے لڑے ان کو ناحق سمجھا۔ باقی وہ مناظرہ میں تو آپ دیکھتے نا ہوتا نا کبھی آدمی جذباتی ہو جاتا۔ میں نے بھی پڑھا انہوں نے مطلب ناسبیوں کا رد کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، ان سے بڑھ کر آپ نے کیا لکھنا، وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کہتے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرح اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتے تھے، ان میں اعتدال تھا، توازن تھا۔ ابن تیمیہ ابن کثیر تو بعد جدی کتاب ہی 4 جلداں دا شیعہ دے رد تیادوں بڑی کوئی ماں دا رال نہیں لکھ سکیا، منہاج السنت النبویہ، اس زمانے ابن مطہر نے لکھی منہاج الکرامہ کہ 12 امام ہیں، جڑا امام نے وہ چھوٹا رسالہ 4 جلداں دکھی، مگر امام منصف سی، بے ایمان نہیں سی، آج دے لوگوں کی طرح مکر جاؤ۔ تیرا رام ذہبی سے پڑھوں 3 جلد دیکھ لو،
یہ ذہبی اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے. اللہ سے ڈرتے تھے, بہت نرمی کی ہے کہ کچھ گنجائش نکالو, مگر حق لکھ دیتے. لیکن خود دیکھ لیں, بددیانتی کی انتہا ہے کہ نعوذ باللہ پہلے کتے کا ذکر کر کے کہ کتے علی رضی اللہ پر بھونکتے ہیں, اور آگے شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. یعنی نعوذ باللہ ان دو بزرگان امت کو کتا کہنے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی ہے. یہ آپ کے ابا جی ہیں جو علماء امت کو کتا کہتے ہیں. ابھی آپ کو ہمارے اوپر گلا ہے کہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. ہم نے کبھی آپ کے ابا جی کو کتا کہا؟ نہیں کہا نا. حالانکہ وہ صحابہ کرام پر ایسے ہی زبان درازیاں کرتے تھے کہ مثال وہی بنتی ہے, لیکن ہم نے کبھی ایسی مثال بھی نہیں دی ہے. لیکن پھر بھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. آپ کے ابا جی علماء امت کو کتا کہیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں, اور ہم علمی اعتراض کریں اور جھوٹ ان کے اور خیانتیں ان کی لوگوں کے سامنے رکھ کر دعوت فکر دیں تو آپ ہمیں کہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. اگلی گالی سنیں جی. کہتے ہیں لعنت ہے تمہارے محدث اور اہل حدیث ہونے پر. لعنت ہے تمہارے محدث ہونے تے اہل حدیث ہونے. یعنی اہل حدیث علماء اور محدثین پر تان کر رہے ہیں اور لعنت کر رہے ہیں. کہتے ہیں لعنت ہے تمہارے محدث اور اہل حدیث ہونے پر. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ بتائیں کہ یہ لعنت تو گالی سے بھی بڑی ہوتی ہے. گالی تو کوئی ماں باپ کی گالی دے گا, بہن بھائی کے حوالے سے گالی دے گا, اس کے اپنے کردار کے حوالے سے کسی کو برا کہے گا نا. لعنت کرنا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے, لیکن لعنت کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا یعنی عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن المؤمن کا قتل ہی, کسی مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. یعنی گویا کہ آپ نے اس مومن کو قتل کر دی جس پر آپ لعنت کر رہے ہیں. اہل حدیث محدثین پر اور علماء پر لعنت کر رہے ہیں آپ کے ابا جی, اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انہیں گالیاں. کبھی ہم نے کہا کہ اسحاق جعلوی ملعون ہے, اسحاق جعلوی پر لعنت, کبھی ہم نے ایسا کہا؟ پھر بھی آپ کو ہم سے گلا ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. آپ کے ابا جی جو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں آپ کو اس پر کوئی خیال نہیں آتا ہے. اسی طرح جو اسحاق جعلوی صاحب کے خلاف بات لکھ دے اس کو حرامزادہ بھی کہہ دیتے تھے. بلکہ جتنے لوگوں نے تاریخ پہ کتابیں لکھی اور انہوں نے اسحاق جعلوی صاحب کے خلاف کوئی بات لکھ دی تو کہتے ہیں بی اے ایم اے کی تمام تاریخ حرامزادوں کی لکھی ہوئی ہے. جنیاں بی ایم اے لائیاں حرامزادیاں نے لکھیاں, حرامزادوں کی لکھی ہوئی ہے. اور ہم نے کبھی کیا اسحاق جعلوی صاحب کو کہا کہ اسحاق جعلوی صاحب حرامزادے ہیں؟ نہیں کہا نا. تو پھر بھی ہم پر اعتراض ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. آپ کے ابا جی کی جب زبان بے لگام ہو رہی تھی, کم از کم آپ اس وقت ہوش حواس میں تو ہوں گے ہی نا. جب آپ کے ابا جی یہ زبان درازیاں کر رہے تھے تو آپ نے انہیں تو کبھی نہیں سمجھایا ہوگا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ابا جی کو گالیاں دیتے ہیں. ہم نے کبھی گالی نہیں دی بھائی, آپ کے ابا جی نے یہ ساری گالیاں دی ہوئی ہیں خود اپنے آپ کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب گالی کا کوئی مستحق نہ ہو, لعنت کا مستحق نہ ہو, کہ وہ لعنت اور گالی خود پلٹ کر واپس آتی ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انہیں ختم نبوت کا ڈاکو کہا. اب یہ کوئی گالی ہے؟ دیکھیں اب ایک چور ہے تو اس کو چور کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ تو ہم اس کی حقیقت بیان کریں. لوگوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے تاکہ لوگ اس کے دام تزویر میں پھنس جائیں اور وہ بھی ختم نبوت کے حوالے سے اسلام کے دشمن بن جائیں. ایسا تو ہم نہیں کر سکتے نا, ایسی ڈھیل ہم نہیں دے سکتے. جو بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا ہم اس کو ختم نبوت کا ڈاکو تو کم از کم کہیں گے. اسی طرح ہم ان کو رافضی کہتے تو کہ یہ گالی ہے. دیکھیں رافضیت ایک فکر کا نام ہے جو کہ اسحاق جعلوی صاحب نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اب یہ کہنا کہ سب صحابہ سے اللہ راضی نہیں ہوا, صحابہ تو چند ایک تھے جن سے اللہ راضی ہوا ہے. اللہ کی دے توبہ کرے, شرک کو چھوڑ دے, کوئی صحابی نہ کہے. جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ وہ تو چند ہے, وہ سارے. یہ رافضیت کا ہی تو کلمہ ہے, یہ رافضیت کا ہی تو اعتقاد ہے. کیا کسی سنی مسلمان کا یہ اعتقاد ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تیوریاں چڑھا کر ان کی گستاخی اور توہین کرنا اور جھوٹ بول کر, وہ تو ہم انشاءاللہ آگے اس کی کل ہی کھولیں گے نا. جب آپ تیار ہو جائیں گے کہ میں اپنے ابا جی کی واقعی باتوں کا دفاع کرنا چاہتا ہوں تو ہم بتائیں گے کتنے جھوٹ بولے انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے, اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کتنے جھوٹ بولے انہوں نے. تو یہ ساری باتیں کیا یہ گالیاں ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ابا جی؟ نہیں, یہ گالیاں نہیں ہیں. گالیاں وہ ہیں جو آپ کے ابا جی دیتے تھے. وہ لوگوں کو کتا کہتے تھے, علماء امت کو, وہ جناب محدثین کو اور علماء اہل حدیث کو
नऊजुबिल्लाह लानती, उन पर लानतें डालते थे। वो अपने खिलाफ जो बात लिखने वाला जो भी मौर्रख है उसको हरामजादा कह देते थे। तो ये सारी गालियां जो हैं वो इसहाक झालवी साहब की तरबियत में शामिल थी और आपको भी वही तरबियत मिली हुई है, क्योंकि खुद इसी वीडियो में आपने कहा है कि मैं जो है अगर मैंने जुबान खोली तो मेरी जुबान जो है वो बड़ी सख्त होगी और मेरी गालियां जो आम गालियां नहीं होगी, वो बड़ी सख्त गालियां होंगी। अगर आप कहते हैं कि आपकी गालियों का जवाब देने के लिए मैं भी आपके सामने आ खड़ा हूं तो फिर बड़ी मुश्किल हो, क्योंकि मेरे गालियां देने का अंदाज हो सकता है कि बहुत सख्त हो। तो भाई आपने अब्बा जी से वाकई तरबियत ली है तो हम आपको क्या कह सकते हैं, आप गालियां दें, अपने अब्बा जी की सुन्नत पर अमल करें। हम अल्लाह के फजलो करम से जो बात इंसाफ की है वही करेंगे। और इस बात का एतराफ़ तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को भी है जो रूहानी फर्जंद हैं। इसहाक झालवी साहब की झूठी बातों को आगे उम्मत में फैलाने का उन्होंने अलम उठाया हुआ है ना, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि इसहाक झालवी साहब बड़ी बड़ी गालियां देते थे। ये हमसे आपको एतराज़ नहीं हो सकता। पहले आप मिर्ज़ा साहब से भी जाके पूछें कि आप तो हमारे जो है ना पीर भाई थे, हमारे अब्बा जी के, आप भी अंधे मुकल्लिद हैं, हम भी अपने अब्बा जी के अंधे मुकल्लिद हैं, तो हम तो आपस में भाई भाई थे, पेटी भरा से, तो फिर आपने हमारे अब्बा जी के बारे में ये क्यों कह दिया। अब मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि मुफ्ती इसहाक साहब उन्होंने तो गालियां भी निकाली हैं कई जगह पर, मिंबर पर मैंने सुनी हैं। कहते हैं मिंबर पर भी गालियां देते थे इसहाक झालवी साहब। तो कहते हैं कई बार मुंह में आई गाली उन्होंने रोकी है, रोकी तो की मिर्ज़ा साहब उन्होंने तो बड़िया गालां दित्तियां ने, तो शायद भुलेखा हो गया कि उन्होंने कोई गाल रोकी है। वो अहले हदीसों पर कितना बरकते थे, ओ शेखुल हदीसों, ओ हदीसा पढ़ाते हो अपने मदरसे में। अहले हदीसों के बारे में उन्होंने खिलाफत वाले लेक्चर में जो जुबान इस्तेमाल की है बहुत सख्त है। कहते हैं लानत है उस बंदे से जड़ा हदीसा छुपांदा है, यानी अहले हदीसों को उन पर भी लानत हो। हमने तो उनकी जुबानी भी बयान कर दिया। और इसी तरह वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इसहाक झालवी साहब कहते थे ओए नासबियो, यानी गालियां देते थे। इतनी सख्त जुबान उन्होंने पंजाबी में इस्तेमाल की है, गालियों से भी बड़ी बड़ी और बुरी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की। तो एक है गुरु पता मुफ्ती इसहाक साहब मरूम जो थे, उन्होंने मुफ्ती इसहाक साहब तो गालियां भी निकाली हैं उन्होंने कई जगह पे, मेंबर के ऊपर मैंने सुनी है। नहीं कई बार उनके मुंह में आई गाली उन्होंने रोकी है। अहले हदीसों के बारे में जो उन्होंने खिलाफत के लेक्चर्स के अंदर जो जुबान इस्तेमाल की है बहुत सख्त है। लानत है उस बंदे उत्ते जेड़ा हदीसा छुपांदा है, मतलब दी हदीसा बयान करदा है। और नासबियो ए तुसा ए कर दो, इतने सख्त जुबान उन्होंने पंजाबी में इस्तेमाल की है, गालियों से बड़ी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। ये आप मिर्ज़ा साहब की जुबानी सुन सकते हैं। तो देखें, गालियों की गवाही तो हमें देने की जरूरत नहीं, आपके अब्बा जी की जुबानी हमने आपको गालियां सुनवाई और फिर आपकी जुबानी भी बताया कि आपने भी तरबियत और ट्रेनिंग वाकई ली हुई है और बड़ी सख्त सख्त गालियां आप निकाल सकते हैं। आप ना भी बताते तो हमें पता था कि आप बड़ी बड़ी गालियां निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके अब्बा जी बड़ी बड़ी गालियां निकालते थे। और इंजीनियर साहब ने भी तो बात ही साफ कर दी। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने कान से मिंबरों पर भी गालियां सुनी हुई हैं। अब ये झूठ बोलते हैं कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को जो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु गालियां देते थे, दिलवाते थे मिंबरों पर, इस तरह की बातें झूठ बोलकर करते हैं ना। ये असल में खुद इन्होंने रवाफिज की सुन्नत इख्तियार की हुई है। रवाफजी इस तरह गालियां देते हैं मुसलमानों को, अहले सुन्नत को, और इसहाक झालवी साहब भी मिंबरों पर गालियां देते थे। तो मिंबरों पर गालियां देने वाले ये हैं, वो जो झूठ बोलते हैं ना सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के गाली देने या दिलवाने का, वो तो साबित नहीं है, लेकिन खुद ये अमल करके बता रहे हैं कि असल झूठे तो हम हैं जो मिंबरों पर गालियां देते हैं। इसलिए इस बात को आप जाने दें। ये जो बातें आप करेंगे तो इससे वो कहते हैं ना कि अपने ही पेट से कपड़ा उठाने वाली बात है। जितना ज्यादा आप इन बातों को कुरेदेंगे तो हम मजबूर होंगे कि आपके अब्बा जी के हवाले से और बातें लोगों के सामने रखें और आपके सामने रखें। इससे आप ही और आपके वालिद साहब ही बदनाम होंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम आपको यहाँ ये बात बताते हैं कि इसहाक झालवी साहब जो थे वो एक तरफ तो सहाबा कराम के खिलाफ तूफान बदतमीजी वो खड़ा करते थे। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को उन्होंने कैसर किसरा से मिला दिया, यानी कहते हैं कैसर किसरा क्या है और मुआविया क्या है, बराबर है। नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह। ये सिर्फ चेहरा बदलता, वो कैसर है मुआविया, उदा दे महल है, उदा ही दरबान है, उदा ही सारा सोना चलती, फर्क की है। यानी कुफर तक लेके चले गए और इस इतनी गंदी गंदी जुबान उनके बारे में इस्तेमाल की इन्होंने
کہ توبہ توبہ توبہ. تو لیکن دوسری طرف یعنی ان کی جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کی طبیعت کیسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. ایک موقع پر کہتے ہیں کہ جو یزید کو دوزخی کہتا ہے وہ بھی لعنتی ہے. میں کہنا یزید کے بارے میں جڑا اللہ کو دوست ہوئی لانتی. یہ حوالہ میں نے ذرا جان بوجھ کے یہاں پیش کیا ہے کہ جو یزید کو دوزخی کہتا ہے وہ لعنتی. یہ اسحاق جعلوی صاحب کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. لہٰذا یہ جتنے بھی اندھے پیروکار ہیں نا اسحاق جعلوی صاحب کے, جو ہمیں صبح و شام دن رات گالیاں نکالتے ہیں, ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یزید کے حوالے سے اختلاف ہے امت میں, کوئی اس کو اچھا کہتا ہے کوئی برا کہتا ہے. یزید کو اچھا یا برا کہنے کی وجہ سے کسی کے دین ایمان پر یا کسی کے اہل سنت ہونے پر کوئی فرق نہیں آتا ہے. یہ اس کا اپنا معاملہ ہے, تاریخی روایات پر اس نے کیا تحقیق کی ہے. اگر وہ جان بوجھ کے اندھا دھند ایسی باتیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا. اور اگر اس کو یہ سمجھ آیا ہے کہ ان روایات کی بنا پر یزید کو اچھا یا برا کہنا چاہیے تو ظاہر ہے پھر اللہ کے ہاں وہ مجتہد ہوگا, اس نے انصاف سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے, غلط بھی ہو گیا تو. لیکن بہرحال اس کے مسلمان ہونے پر تو اتفاق ہے کہ یزید مسلمان تھا, کافر نہیں تھا. تو یہ جو لوگ ہیں, یہ جو اسحاق جعلوی صاحب کے اندھے مقلدین ہیں, وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی دوزخی کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے بابا جی کہتے ہیں جو یزید کو دوزخی کہے وہ بھی لعنتی ہے. تو آپ یزید کے والد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو, صحابی رسول کو دوزخی کہتے ہیں تو آپ پر تو ڈبل لعنت بنتی ہے نا. آپ اسحاق جعلوی صاحب کے بقول بھی لعنتی ہیں, بلکہ ڈبل لعنتی ہیں آپ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان کھولتے ہیں. اور اگر ہم برا نہ مانیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسحاق جعلوی صاحب خود اس لعنت کا شکار ہو گئے تھے, کیونکہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کیسر و کسریٰ کے برابر قرار دے رہے ہیں. تو ان کے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو انہیں دوزخی کہے وہ لعنتی ہے, اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہیں نعوذ باللہ اسلام سے نکال کے کیسر و کسریٰ کے برابر کر دیں تو پھر بھی کیا لعنت ان تک نہیں پہنچے گی. تو یہ بات ہم نے پیش کی ہے, اور یہ احمقانہ رویہ ہے کہ یزید کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہو کر اہل سنت کو ملعون اور اس طرح کے ان پر فتوے لگانا. ابھی پچھلے دنوں ویڈیو میں نے دیکھی ہے, وہ مفتی حنیف قریشی صاحب ویسے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں لیکن وہ بریلوی نہیں ہے. عامر رضا خان بریلوی صاحب کے مذہب اور عقیدے پر وہ نہیں ہے. اس حوالے سے ہم کبھی تفصیلاً انشاءاللہ بیان بھی کریں گے کہ عامر رضا خان بریلوی صاحب کا عقیدہ کیا ہے اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا عقیدہ کیا ہے. بالکل یہ بہت سے معاملات میں ان کے بالکل الٹ کھڑے ہیں, اپوزٹ کھڑے ہیں, ان کے مخالف بنے ہوئے ہیں. یہ بریلوی تو کم از کم نہیں, ہم انہیں بریلوی نہیں سمجھتے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, ایک چینل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اس بات کو فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی اور باور یہ کروا رہے تھے کہ میں فرقہ واریت کے خلاف بول رہا ہوں. بھئی یزید کو اچھا یا برا کہنے والے دنیا میں موجود ہیں علماء, اور یہ کہنا کہ جو یزید کی حمایت کرتا ہے یا یزید کو اچھا کہتا ہے یا اس پر لعنت نہیں کرتا, وہاں یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے, زور دے رہے تھے کہ یہ کہلوایا جائے ایک اہل حدیث عالم سے کہ یزید پر میں لعنت کرتا ہوں. جب انہوں نے نام لے کر یزید پر لعنت نہیں کی تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ خود لعنتی ہیں اور آپ اس طرح ہیں, آپ اس طرح کافر ہیں. اس طرح کے الفاظ بھی بولے کہ جو یزید پر لعنت نہیں کرتا وہ ایسا ایسا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جس کا جس انداز سے بھی کردار ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں اسے ملعون سمجھتا ہوں, اور میں اس کے بارے میں کبھی بھی خیر کا کلمہ نہیں کہہ سکتا. میں اب ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہوں, ایک سیکنڈ میں مجھے بتا دیں کہ آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں, یزید کی مذمت کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں مجھے جواب دیجئے ہاں یا نہ. میں وقت آپ نے بہت لے لیا. حضور نہیں دینا چاہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے نہیں جو بھی نہیں. دیکھیں نا یہ تو کلی طور پر مطلق بات کر دوں میں جی, جو بھی جو ہے وہ اسلام کا مخالف ہے اس پر لعنت ہو, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ منافقت ہے. جس دل میں حسین ابن علی ہوں اس دل میں لعنتی یزید کبھی بھی نہیں آ سکتا. یزید پوری امت کے نزدیک ایک بدبخت, بد کردار, شرابی, بدماش, اور جتنی آپ کے پاس کوئی خباستوں اور خرابیوں کو بیان کرنے کے جملے ہیں وہ اس لعنتی کے لیے آپ بولیں وہ کم میں, اس کی خباستیں, اس کی شرارتیں, اس کی کمینگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں. اللہ اکبر. پوری امت مسلمہ کے نزدیک یزید ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کے نزدیک اس کے ساتھ نفرت رکھی گئی ہے.
آپ محدثین کرام کو دیکھیں, صحابہ کرام کو دیکھیں, اور اس کے بعد تمام مسالک کے علماء کو دیکھیں. جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یزید سے نفرت اور یزید پر لعنت اور اس بدبخت کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں. میں ان کی عقل پر حیران ہوں, ان جاہلوں کو جو لوگ بلانے والے ہیں میڈیا پر, میں ان کی عقل پر بھی اور زیادہ حیران ہوں. وہ بھی جاہل ہوتے ہیں اینکر اس طرح کے, اور ٹی وی جو چینلز ہیں ان کے مالکان کو تو ویسے ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, جہاں سے بھی آئیے حرام حلال, وہ تو عورتوں کی عزت بیچ کر اپنی بہن بیٹیوں کو ننگا کر کے لوگوں سے پیسے وصولتے ہیں. ان کا تو کیا ہی کہنا ہے. تو ایسے جاہل لوگوں کو بلاتے ہیں. دیکھیں لعنت کرنے کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ یزید پر لعنت کرنی ہے کہ نہیں. یہ سنہ للخلال میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو وہ فرماتے, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ جاہل ہیں خود. ویسے تو کہتے ہیں کہ سارے ائمہ برحق ہیں, چاروں ائمہ برحق ہیں, ان میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہیں. اور امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں, پوچھا جائے یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں تو انہوں نے آگے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. مومن پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی؟ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صاف انکار کر دیا یزید پر لعنت کرنے سے. وہ جاہلو, تم آج کہتے ہو کہ جو یزید پر لعنت نہ کرے وہ بھی لعنتی ہے, نعوذ باللہ. امام احمد بن حنبل پر آپ فتویٰ لگا رہے ہیں, شرم نہیں آتی آپ کو؟ کون سی کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں؟ یہ جھوٹ بول بول کر, انشاءاللہ اس پہ ہم کبھی دوبارہ سے وہ جو پروگرام انہوں نے کیا تھا اس میں کتنے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے, اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ جو ہے نا ایک ویڈیو بنائیں گے, اللہ نے کبھی موقع دیا تو. ابھی میں صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ یزید کا نام لے کر اس پر لعنت کی جائے, اور چونکہ یزید پر لعنت نہیں کی جا رہی تھی نام لے کر, تو کہا جا رہا تھا کہ یہ لعنتی ہیں, یہ کافر ہیں جو یزید پر لعنت نہیں کرتے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے ہیں یا لعنتی ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے یزید پر لعنت کرنے سے انکار کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یزید کے بارے میں دو آراء امت میں پائی جاتی ہیں, اچھی یا بری, حمایت یا مخالفت. لیکن یہ کہنا کہ حمایت کرنے والا جو ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے, یا وہ منافق ہے, یا وہ اہل سنت سے خارج ہے, یا مخالفت کرنے والا وہ رافضی ہے, یا وہ اہل سنت سے خارج ہے, یہ دونوں انتہائی ہیں اور یہ بیوقوفی اور احمقانہ روش ہیں. اس میں کوئی عقل مندی اور کوئی دانش مندی نہیں ہے. اس پر ہم پورا ڈیٹیلڈ لیکچر جو ہے وہ پیچھے ریکارڈ کروا چکے ہیں, احباب اسے سن سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ دو بڑے بڑے اہل علم ہیں اپنے دور کے, 6 صدی ہجری کے. دونوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. دونوں نے, ایک نے حمایت پر یزید کی کتاب لکھی, ایک نے یزید کی مخالفت پر کتاب لکھی. اور بعد والے جو علماء ہیں, علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. دونوں کو عالم, متقی اور محدث اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے, اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اور آج آپ کہتے ہیں کہ جو یزید کی حمایت کرے وہ لعنتی ہے, نعوذ باللہ. تو آپ کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ علم ہو گیا ہے. شرم نہیں آتی؟ مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ کو میں معذرت کرتا ہوں کہ جذبات میں آ گیا ہوں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی, یہ لوگ ہیں جو فرقہ واریت کو بھڑکاتے ہیں. یزید کا معاملہ ایسا ہے, علماء میں اختلاف. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا موقف بڑا مشہور و معروف ہے اس حوالے سے. دیگر کئی علماء ہیں جو حمایت میں یا رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے قائل ہیں, کچھ برا بھی سمجھتے ہیں, اپنا اپنا نظریہ ہے. لیکن اس نظریے کو کی بنیاد پر کسی ایک فریق کو لعنتی یا کافر یا اس طرح کہنا اور اس کو مجبور کرنا, یہ فرقہ واریت ہے. اصل میں یہ آج پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے فرقہ واریت پیدا کرنے کی, اہل سنت نوجوانوں کو آپس میں لڑانے کی اور خون خرابہ کرنے کی, اور اوپر سے جھوٹا الزام یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث یا اہل سنت جو جلسے کر رہے ہیں صحابہ کرام کی ناموز پہ, یہ CIA کے ایجنٹ ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسے لوگ جو ہیں, ان لوگوں سے آپ جو سامعین اور ہمارے مخاطبین ہیں, یہ لوگ بھی ہوشیار رہیں. یاد رکھیں کہ جو کہتا ہے نا کہ یزید کو اچھا کہنے والا یا برا کہنے والا اس پر لعنت کرتا ہے یا اس کو اہل سنت سے خارج کرتا ہے, وہ اصل میں حقیقت میں خود جو ہے نا وہ ایسا ہے. اسے کس نے یہ اختیار دیا جب علماء امت نے ایسا نہیں کیا؟ ایسی دو آراء موجود تھیں اور کسی نے ایسا کوئی تشدد اختیار نہیں کیا. اور خود میں نے بتایا کہ عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے, کتاب لکھ کر یزید کی حمایت کی ہے, اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا, اس کتاب میں یزید کے فضائل بیان کیے تھے. عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے
تو جو ان کے مخالف ہیں اپنے دور میں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو یزید کی مذمت پہ کتاب لکھ رہے ہیں، وہ باقاعدہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں دونوں کو جمع کر دے گا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، آپ کو اتنا ہی شعور، کوئی مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، کبھی پڑھا ہوتا کوئی صفحہ کسی کتاب کا تو آپ کو پتا ہوتا کہ کیا طریقہ کار ہمارے علماء کا چلا آ رہا ہے اور اہل سنت کا کیا موقف چلا آ رہا ہے۔ آپ نے تو امام بن حنبل کو بھی اہل سنت سے خارج کر دیا کہ وہ بھی لعنت کے قائل نہیں، اور دوسرے علماء کو بھی کر دیا، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کا سہارا لے کر آپ جھوٹی روایتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ عبد المغیث حنبلی جو فضائل کو ماننے والا ہے، یزید کے فضائل کا قائل ہے، یزید کی حمایت کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم دونوں جنت میں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ آپ ابن الجوزی سے بھی بڑے محدث بن گئے ہیں، تو اس لیے یہ افراط و تفریط، یہ اصل میں فرقہ واریت کی سازش ہے۔ مسلمانوں اس فرقہ واریت کی سازش کو سمجھو، ورنہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو، آپس میں آپ کو لڑوا کر، خود یہ تو چندے کھانے والے ہیں، یہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لڑا کر۔ یہ دیکھ لینا پیچھے وہ جو معاملہ ہوا تھا سلمان تاثیر والا، قتل کر دیا گیا، اور جو قتل پر اکسانے والے ہیں یہی مفتی حنیف قریشی صاحب تھے۔ وہ بندہ خود کہتا تھا، جو ممتاز قادری ہے، وہ خود کہتا تھا کہ میں نے ان سے انسپائر ہو کر مفتی حنیف قریشی صاحب کے بیان سنا اور اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں قتل کروں گا، اور میں نے قتل کر دیا۔ اچھا، وہ جو اس نے قتل کر دیا، جب اس کا کیس عدالت میں گیا تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جھوٹ بول دیا، کہتے ہیں میرا تو اس سے تعلق ہے، میں اس کو جانتا ہی نہیں، نہ میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ کا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ چندہ خور، اور یہ جو اس طرح۔ اب بعد میں کیا ہوا، جب ممتاز قادری کو بدلے میں پھانسی دے دی گئی، اور اب اس کے مزار پہ یہ جناب ہاتھ صاف کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو جناب میرا مرید تھا اور میرے کہنے پر اس نے یہ کیا تھا، لہٰذا اس کے مزار کی کمائی پر میرا حق ہے۔ یہ اس طرح کے ہیں، یہ مال خور ہیں، آپ کے ایمان پر ڈاکے مارتے ہیں اور آپ کے مال پر بھی مارتے ہیں، اور آپ کو آپس میں لڑاتے ہیں اور خود بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ ہوشیار ہو جائیں۔ اور پھر ہم آخر میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جعفر اسحاق صاحب جن کی بات ہو رہی تھی اور جن کی وجہ سے یہ معاملہ شروع ہو رہا تھا، کہ جعفر اسحاق صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم جناب اسحاق جالوی صاحب اپنے ابا جی کے ہر ایک ایک لفظ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، بات تو اپنے ابا جی کی تھی، اور اینڈ میں انہوں نے بات کو موڑنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مالک اشتر کے بارے میں، اس پر میرے کچھ سوالات ہیں۔ سوالات کے میں جواب تو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید اس کے سوالات واقعی کوئی ویلڈ کویسچنز تھے اور واقعی کہ ہمارے پاس ان کا جواب نہیں تھا، تو ہم ان کے سوالات کے مختصر جوابات بھی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو باغی اور خارجی کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ و تابعین ائمہ دین میں سے کس نے انہیں خارجی یا باغی کہا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو میں ان لوگوں کو خارجی کہہ رہے ہیں اور باغی کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا۔ تو یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ صحابہ میں سے، تابعین میں سے، چلو آپ کی آسانی کے لیے میں دائرے کو وسیع کر دیتا ہوں، ائمہ میں سے کس کس نے ان لوگوں کو خارجی کہا ہے یا باغی کہا ہے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا؟ یہ بھی بتائیے مجھے کہ خارجی کی ٹرم، یہ جو اصطلاح خارجی ہے، یہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے کب سامنے آئی اور یہ کن لوگوں پر چسپاں ہوئی؟ اب وہ باور اصل میں یہ کروانا چاہتے ہیں کہ خارجی تو وہ تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے وہ باغی اور خارجی نہیں تھے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اصل میں لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ باغی تو بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے لڑائی کی وہ باغی تھے، اس سے پہلے تو کوئی باغی تھے ہی نہیں، نہ کوئی خارجی تھے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم صرف دو حوالے دے دیتے ہیں آپ کو، مزید آپ اگر بات آگے لے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جب آپ اپنے ابا جی کا دفاع کرنے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے لائیو یا بالمشافہ جس طرح ممکن ہوا بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک خارجی تھا۔ یہ صحیح بخاری میں 6933 نمبر حدیث ہے، بڑی مشہور و معروف ہے کہ ذوالخویسرہ، عبداللہ بن ذوالخویسرہ التمیمی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ عدل کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو برباد ہو جائے، اگر میں نے عدل نہیں کرنا تو اور عدل کس نے کرنا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا غصے میں آگے فرمایا مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن نہ اتاروں، ظالم کی، آپ کی گستاخی کر رہا ہے اور آپ کو نعوذ باللہ نا انصاف کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رہنے دو،
اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے اور پھر یہ معاملہ ایسے ہوا. بہر تفصیلی حدیث ہے, آپ خود پڑھ سکتے ہیں, نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب یہ حدیث ہے, اس حدیث کی بنا پر اس شخص کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ عدل کریں, تو اس کو رأس الخوارج قرار دیا امت نے اور علماء امت نے. حدیث میں ذکر آ گیا کہ یہ خارجی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ اس کی نسل سے بھی ایسے ہی خارجی پیدا ہونے والے ہیں, اور وہی خوارج تھے جو اس کی نسل سے نکلے ہیں. تو آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کیسے خارجی اور باغی ہو سکتے ہیں؟ باغی تو خارجی بعد میں آئے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خارجی پیدا ہو چکا تھا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب کیا قائم کیا ہے. آپ جعفر اسحاق صاحب, آپ اپنے ابا جی کی اندھی تقلید چھوڑ کر اگر صحیح بخاری کا مطالعہ کریں, اور باب امام صاحب نے کیا قائم کیا ہے, باب من ترک قتال الخوارج للتألف والا ينفر الناس عنہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو دیکھ کر کہ لوگ ابھی اس معاملے کو سمجھیں گے نہیں, کہیں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, تو اگر خوارج کا قتال یعنی خوارج سے لڑائی کرنا ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دی جائے تو جائز ہے. اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خارجی کے خلاف کوئی عمل, کوئی ایکشن, ری ایکشن نہیں دیا. اس کی خروج اور بغاوت کے حوالے سے جو ری ایکشن ہونا چاہیے تھا اس کو قتل نہیں کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ خارجیوں کے ساتھ قتال کو مؤخر کیا جا سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت. تو یہ لیں, امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خارجی موجود تھا. اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس سیاق میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا اس پر علماء نے جو باب قائم کیا ہے, باب ذکر الخوارج و صفاتہم, خوارج اور ان کی صفات کا ذکر, اس کے تحت امام مسلم وہ حدیث لے کر آئے ہیں. یہی ذوالخویسرہ یعنی عبداللہ بن ذوالخویسرہ والی روایت, تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء امت کے نزدیک بھی یہ خارجی تھا. یعنی خوارج کا وجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں راس الخوارج پیدا ہو چکا تھا. اب بھی آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں بلا کہ دیکھیں جی خارجی تو بعد میں آئے ہیں, عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیسے خارجی کہا جا سکتا ہے؟ آپ ہمیشہ خارجیوں کے حامی ہیں, آپ کے ابا جی بھی حامی تھے. کیوں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید جو کرنے والے تھے, اور آپ کی دشمنی ہے ان سے, تو جو سیدنا عثمان کے دشمن ہوں گے وہ آپ کے دوست ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافق قرار دیے. ہم صحیح مسند احمد سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان منافق آپ سے مطالبہ کریں کہ یہ خلافت آپ چھوڑ دو, آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی, یہاں تک کہ شہید ہو جانا ہے, میرے پاس آ جانا ہے, خلافت نہیں چھوڑنی. منافق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابھی آپ خود خارجیوں کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ آپ عدل کریں, آپ عدل نہیں کر رہے, اس کے منافق ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو خوارج ہیں یہ منافقین کی ہی ذریت ہے. کسی نے خارجی نے سارا کا سارا منافقین سے مستعار لے لیا معاملہ, اور کسی نے کچھ لے لیا. اس لیے فرق بھی کیا ہے علماء نے, یعنی ان کو اعلی الاطلاق کافر کہنا, اعلی الاطلاق منافق کہنا, یہ بھی درست نہیں کہ کچھ لوگ انہوں نے تھوڑا اثر قبول کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے زیادہ کر لیا. تو بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا, اور خروج اور بغاوت, خارجی اور باغی ہونے کا ہم نے ثبوت پہلے دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, اس لیے آپ کا یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں تھا. بہرحال پھر بھی ہم نے ذکر کر دیا. اب آگے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس سند میں کوئی علت نہیں. جو مصنف ابن ابی شیبہ سے ہم نے سند پیش کی تھی جس کے مطابق مالک اشتر نخعی نے اعتراض کیا تھا کہ ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اب یہ دیکھیں نا, وہ کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچے, یہ معاملہ ہو گیا ہے. اب کہتے ہیں ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ آپ کے نزدیک سند میں کوئی علت نہیں. دوسرا میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے ایک روایت پیش کی ہے اور اسی روایت کی بنیاد پر آپ نے گفتگو کی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے 37,757, اس روایت کو کس نے صحیح کہا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک اس روایت میں کوئی علت نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں؟ اور بھائی ہم نے سند کو صحیح قرار دیا ہوا ہے, اگر آپ کے نزدیک کوئی علت ہے تو پیش کریں نا. یہ جو پہلیاں بجھانے والا کام ہے یہ ختم کریں, کھل کے میدان میں آئیں. اگر آپ میں اتنی کوئی علمی جرت ہے اور آپ کے نزدیک اس سند میں کوئی علت ہے تو آپ پیش کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سند میں علت ہے. اس لیے اب یہ جو طفل تسلیاں ہیں وہ لوگوں کو آپ مطمئن نہیں کر سکتی. آپ اگر کوئی سند میں اعتراض ہے تو آپ پیش کیوں نہیں کرتے؟ پیش کریں. اور پھر ایک اور جہالت ماری ہے, کہتے ہیں الاور نامی جو شخص ہے اس روایت میں اس کا ذکر ہے, کیا وہ ثقہ ہے؟ کیا اس کی توثیق ثابت ہے؟
इस रिवायत में जो एक आदमी अल-आवर अश्तर को आकर खबर दे रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे हैं और उन्होंने खुतबे में ये बातें इरशाद फरमाई हैं। ये जो रावी है अल-आवर, इसका पूरा नाम क्या है और क्या ये सिका रावी? हम कहते हैं कि इसका जवाब तो हम तब देंगे कि ये आपकी जहालत पर मबनी बात है। उस रिवायत से इसकी तौसीक का क्या ताल्लुक है? और अगर आप समझते हैं कि उसकी तौसीक चाहिए वरना वो रिवायत ज़ईफ है तो आप उस पर एतराज़ क्यों नहीं करते? ये आपकी जहालत का मुंह बोला सबूत है कि जिसकी तौसीक का कोई ताल्लुक ही नहीं उस सनद के साथ, आप उसकी तौसीक मांग रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह हम तफसीली बात फिर करेंगे जब आप कोई इल्मी एतराज़ करेंगे इस रिवायत की सनद पर, और इंशाल्लाह आपके बस की बात नहीं। अगर आप कोई झूठ बोलेंगे, कोई खयानत करेंगे तो इंशाल्लाह लोगों के सामने वो रख दी जाएगी। और आखिरी बात जाफर इसहाक साहब के हवाले से ये है कि उन्होंने मौदूदी साहब पर ये तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि मौदूदी साहब बेदलील बातें किया करते थे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का आपने हवाला पेश किया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपनी राय कायम की है और अपनी राय कायम करने से पहले ऐसी कोई रिवायत पेश नहीं की जिसकी सनद भी सही हो और वो मुतमईन हो। और ये बात करके वो अपने अब्बा जी इसहाक जालवी साहब के मद्दे मुकाबल आ गए। अब हम इनकी बात माने यानी पोता जी की, जाफर इसहाक साहब तो गोया मौदूदी साहब के पोते ही बनते हैं ना। इसहाक जालवी साहब तो गोया बेटे बनकर उनकी रूहानी ज़ुर्रियत बनकर उनका दिफा कर रहे थे और ये उनके आगे बेटे हैं। अब इसहाक जालवी साहब की बात माने इनके अब्बा जी की या ये बेटा जी की बात माने? अब्बा जी ये कहते हुए दुनिया से चले गए कि मौदूदी साहब ने एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक लिखा है। खिलाफत मलूकियत में जो भी लिखा है, कहते हैं कि कुछ झूठी रवायतें हैं लेकिन मैंने उनकी जगह बुखारी मुस्लिम की हदीसें लिख दी हैं, लिहाजा सारी बातें खिलाफत मलूकियत की सही हैं। आपके अब्बा जी तो ये दावा करते चले गए और आज आपने हाथ खींच लिए है, अपने अब्बा जी के दावे से पीछे आ गए। उधर आप कहते हैं मैं अब्बा जी के एक एक लफ्ज़ का दिफा करूंगा। ये भी तो लफ्ज़ आपके अब्बा जी ने कहे थे ना कि मौदूदी साहब ने जितनी भी रिवायतें पेश की हैं अगर वो कहीं उनकी सनद सही नहीं है या झूठी हैं तो मैंने उनकी जगह बुखारी मुस्लिम की हदीसें लिख दी हैं। यानी कि मौदूदी साहब ने जो लिखा है वो सही लिखा है और वो बुखारी मुस्लिम से भी साबित है। आपके अब्बा जी का ये कहना है, जबकि आप कहते हैं कि मौदूदी साहब ने ये बात जो है ना वो बेदलील कर दी है, इसकी उन्होंने कोई दलील नहीं दी, लिहाजा उनकी बात गलत है। असल में इनको तकलीफ तो हो गई ना कि मौदूदी साहब ने मालिक अश्तर को और मोहम्मद बिन अबू बकर को कातिलीन उस्मान कहा कि ये दोनों उस्मान रज़ी अल्लाह के कत्ल में बिल्कुल शामिल हैं और ये कातिल हैं। अब जो बात उन्होंने सही लिख दी, नसीब की बात है ना कि सारी झूठी बातें उनकी कबूल कर ली मौदूदी साहब की, और जो बात मौदूदी साहब ने सही लिख दी जो सही रिवायात से साबित और हम उस पर मुदल्लल गुफ्तगू भी कर चुके हैं उसको जुटरा रहे हैं और मौदूदी साहब पर एतराज़ कर रहे हैं कि मौदूदी साहब ने ये गलत कहा और बेदलील कह दिया। तो अब अब्बा जी के साथ आप खुद ही मुकाबला करें। अब सच्चा कौन है ये भी ज़रूर बताइएगा, जब वीडियो रिकॉर्ड करें तो बताइएगा कि इस बात में मेरे अब्बा जी सच्चे हैं या मैं सच्चा हूं या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। तो मौदूदी साहब ने जो कहा था कि मालिक अश्तर और मोहम्मद बिन अबू बकर ये कातिलीन उस्मान हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा था। हम इस बात में मौदूदी साहब की हिमायत करते हैं। सच जो भी बोले, जो भी इंसान सही बात कहे हम उसकी तायीद करेंगे, चाहे कहने वाला कोई भी हो। तो हम मौदूदी साहब की इस बात की तायीद करते हैं कि उन्होंने ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा है और ये हमने सही रिवायत से साबित भी पहले किया हुआ है कि मालिक अश्तर और मोहम्मद बिन अबू बकर दोनों कातिलीन उस्मान हैं। और अब इसहाक जालवी साहब के बेटे ने जाफर इसहाक साहब ने ये कह दिया जी मौदूदी साहब ने इस बार की कोई दलील नहीं दी और हम जनाब बेदलील बातों को मानने के मुकल्लफ नहीं हैं। तो आपने अपने अब्बा जी से क्यों ना पूछा उस वक़्त जब आपके अब्बा जी सारी दुनिया के सामने ये ऐलान कर रहे थे कि मैं जनाब खिलाफत मलूकियत का दिफा करूंगा, उसमें हर रिवायत को मैंने बुखारी मुस्लिम का हवाला देकर लिख दिया है कि वो सही है। आप ही अपनी अदाओं पर गौर करें, वरना हमने अगर अर्ज़ की तो फिर आपको शिकायत होगी। और अब आखिर में हम एक रिवायत का जायज़ा लेने वाले हैं। कुछ साथियों ने बार बार सवाल भी इस हवाले से किया है। हमने इस हवाले से एक पोस्ट भी लिखी थी कि सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु जो अशरा मुबशरा में से हैं, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, बहुत अज़ीमुश्शान और जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ थे जंग जमल में,
جب ان کی لڑائی ہوگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ سے. ہم نے بیان یہ کیا تھا کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگایا جاتا ہے اور قتل کا ملبہ ان پر ڈالا جاتا ہے. حالانکہ حدیث میں صاف طور پر یہ بتایا گیا کہ عمار کو قتل کرنے والا گروہ وہ باغی ہوگا، عمار کو قتل کرنے والا. جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اور یہ بات بڑی واضح ہے، عربی لغت کو جاننے والے بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہے عربی لغت نکال کے دیکھ لے کہ ایک ہے قتل، القتل، قاتل یقتل، نصر ینصر سے مصدر ہے القتل، اس کا معنی ہوتا ہے جان سے مارنا. اور ایک ہے باب مفاعلہ سے مصدر قاتل یقاتل قتالا، باب مفاعلہ سے جو مصدر ہے نا قتال، اس کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، لڑائی کرنا. اس لیے سورہ حجرات میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر اختلاف ہو جائے ان میں صلح کروا دو. اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر آپ نے قتال کرنا ہے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ حتیٰ کہ ان کو واپس حق پر لے آنا ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان اور مومنوں کو قتل کر دو جو کسی پر زیادتی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا، قتل کرنے کا نہیں کہا بلکہ قتال کرنے کا کہا کہ لڑائی کر کے. ظاہر ہے جب لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کر کے ایک بندہ غالب ہو جاتا ہے دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر مغلوب کو کسی بھی بات پر منوایا جا سکتا ہے. تو یہی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ فقاتلوا التی تبغی، جو زیادتی کرنے والی جماعت ہے اس کے ساتھ تم نے قتال کرنا ہے. یہ نہیں کہ انہیں قتل کر دینا ہے، قتال یعنی لڑائی کر کے انہیں مجبور کر دینا ہے کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں. بالکل ایسے ہی یہاں جو حدیث میں آیا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گی باغی گروہ، باغی جماعت، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی صحابہ کرام ہیں ان میں سے کسی نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا، جان سے نہیں مارا. ہاں قتال ضرور کیا ہے، لڑائی ضرور کی ہے، وہ دونوں گروہوں نے کی ہے برابر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ نے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے، دونوں نے برابر لڑائی کی. ظاہر اختلاف ہوتا ہے تو لڑائی ہوتی، دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے، دونوں سمجھ رہتے تھے دوسرا گروہ زیادتی پر ہے، اس لیے وہ قتال تو کر رہے تھے لیکن قتل سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی نے نہیں کیا. اور پھر ہم نے بطور الزامی دلیل کے طور پر کاؤنٹر نیریٹو جو پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے قتل کا ملبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ڈالنا درست ہے تو پھر نعوذ باللہ یہ بھی درست ہو جائے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ملبہ ڈال دیا جائے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا طلحہ کا قاتل کہتے ہیں. حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہ تو سیدنا طلحہ کو قتل کیا، نہ کسی کو حکم دیا کہ جاؤ طلحہ کو قتل کر کے آؤ. ہاں قتال ضرور کیا، لڑائی ضرور کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ساتھ. لیکن بعض لوگوں نے آگے سے یہ اعتراض کیا جی دیکھیں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو تو مروان نے شہید کیا. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک روایت بھی طبقات ابن سعد سے پیش کی، الطبقات الکبریٰ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد 3 صفحہ 223 کہ رما مروان بن الحکم طلحہ یوم الجمل فی رکبتہ، کہ مروان نے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر تیر مارا جنگ جمل والے دن اور پھر وہ خون بہنے لگا اور اس خون سے بہنے سے وہ شہید ہو گئے. لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. قیس بن ابی حازم، یہ پہلے بھی ہم ایک روایت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بات آپ کو اوریجنل سکین دے کر پیش کر چکا، ابھی بھی آپ کے سامنے سکین انشاءاللہ آ جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ علل میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوا. قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں گیا ہی نہیں تو جنگ جمل کا واقعہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے قیس بن ابی حازم، جنگ جمل ادھر ہو رہی ہے، اب وہ واقعہ بیان کر رہا ہے جو مروان نے تیر مارا، تو ظاہر ہے کسی اور سے سنا ہوگا نا، خود تو دیکھا نہیں ہے. جب دیکھا نہیں ہے تو کیسے بیان کیا؟ روایت منقطع ہے، درمیان میں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اطلاع دی قیس بن ابی حازم کو، وہ بندہ ہمیں معلوم
نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قیس بن ابی حازم اور مروان بن حکم کے درمیان کا وہ بندہ تلاش کریں جس نے یہ بات بیان کی، کیونکہ خود تو قیس بن ابی حازم نے مشاہدہ کیا ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مستدرک حاکم سے ایک روایت پیش کی جس میں یہ صراحت موجود ہے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے مروان کو دیکھا کہ انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر تیر مارا تھا جمل والے دن. اب اس سے وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو دیکھیں بات ثابت ہو گئی. امام علی بن مدینی نے تو کہا تھا کہ انہوں نے جنگ جمل میں شرکت نہیں کی، اب وہ تو خود دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ سند ثابت ہی نہیں ہے. یعنی جس میں قیس بن ابی حازم نے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا، وہ روایت ثابت نہیں ہے. اسماعیل بن ابی خالد اس میں مدلس ہے سند میں، اور مدلس جب عن کے ساتھ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی. اور اس بات کا اعتراف مرزا انجینئر صاحب کو بھی ہے. وہ بارہا اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ عن والی روایت مدلس سے قبول نہیں کی جائے گی. اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے. یہ پکی ضعیف روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہے. اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ اسحاق جالوی صاحب نے بھی اپنے ایک بیان میں اسماعیل بن ابی خالد کی تدلیس کی وجہ سے روایت کو ضعیف کہا ہوا ہے. 6 سال حضرت عثمان رضی کے زمانے میں شورش برپا رہی. ملکوں میں گڑبڑ ہوئی ہے. پھر مکان کا محاصرہ ہوا. اما عائشہ وہاں موجود، اس وقت تو یہ روایت یاد نہیں آئی، اور بعد میں اب کہتے ہیں میں اس وقت بھول گئی. اما نے نہیں کہا، نہ یہ کوئی بات ہوئی، لوگوں کی اپنی برائی باتیں. راوی ان کے ایسے ہی ہیں. اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، نہیں ٹھیک. اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، نہیں ٹھیک. یعنی اسحاق جالوی صاحب کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے، مرزا انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے. لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مروان نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ غلط بات ہے. اس کی بنیاد کسی صحیح دلیل پر نہیں ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں ہی ایک صحیح سند موجود ہے جس میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کا اعتراف کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا. یہ مستدرک حاکم ہے، 3348 نمبر حدیث ہے. اب یہ ویسے تو لوگوں کہتے ہیں جی یہ اہل حدیث جو ہے نا، یا جو اہل سنت ہیں، یہ حدیثوں کو چھپاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ مستدرک حاکم سے جھوٹی روایتیں تو مرزا صاحب پیش کرتے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح اور سچی روایت جو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے، یہ روایت کبھی مرزا صاحب نے اپنے اندھ بھکتوں کو سنائی ہے؟ کبھی لیکچر ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ روایت بھی انہیں بتائی ہے؟ حالانکہ مستدرک حاکم وہی ہے، وہی ترجمہ ہے جس ترجمے کے ساتھ وہ بعض روایتیں جھوٹی پیش کرتے ہیں جن کے سند میں واضح علت ہوتی ہے، اور ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے. جس طرح وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی انہوں نے مرزا صاحب نے کہ وہ تو سیدنا معاویہ کو قتل کروانا چاہتی تھی، انہوں نے کہا کہ معاویہ میرا دل کرتا میں تمہیں قتل کرا، وہ جھوٹی روایت پیش کر دی مرزا صاحب نے. ٹھیک ہے، علی بن زید بن جدعان جیسے منکر الحدیث راوی سے روایت لے کر وہ منکر روایت، جھوٹی روایت پیش کر دی اپنے حق میں. لیکن یہ سچی روایت بھی اسی ترجمے میں موجود ہے. مرزا صاحب اپنا نسخہ اٹھا کے دیکھیں، 3348 3348 نمبر حدیث ہے. پڑھ کے ذرا لوگوں کو سنا دیں نا کبھی. حق یہ ہے نا، حق جو آپ نے چھپایا ہوا ہے، لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ لوگ آگے چھپاتے ہیں. اب دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا آیا. یہ مستدرک حاکم میں ہے، سند صحیح ہے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. بیٹا آیا ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور علی رضی اللہ عنہ نے فرحب بہ، خوش آمدید کہا، بیٹا آؤ خوش آمدید. بیٹا جو ہے طلحہ رضی اللہ عنہ کو وہ چڑ گیا، اسے اپنے باپ کی شہادت یاد آ گئی کہ میرے باپ جو ہیں علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ ترحب بی یا امیر المومنین، امیر المومنین مجھے تو آپ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. وقد قتلت ابی واخذت مالی، میرے باپ کو آپ نے قتل کر دیا اور میرا مال آپ نے لے لیا، میرا مال لوٹ لیا آپ نے، میرے باپ کو آپ نے قتل کر دیا اور آپ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں.
یہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا ایک ری ایکشن تھا اپنے والد کی شہادت کے حوالے سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جذبات میں یہ بات کہی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ جاؤ بھی طلحہ کو قتل کر کے آؤ، نہ علی رضی اللہ عنہ نے خود طلحہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ ہاں البتہ گروہ چونکہ آپ کا تھا اس لیے علی رضی اللہ عنہ وہاں خاموش ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا یا میں نے قتل نہیں کروایا، اگرچہ یہ بات بالکل درست ہے اور ہم علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں اس حوالے سے۔ کوئی ناسبی اگر دشمنان اہل بیت میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علی رضی اللہ عنہ قاتل طلحہ ہیں، اس روایت سے ثابت کرنے کی کوشش کرے تو پھر ہم اس کو پھکی دیں گے انشاءاللہ۔ وہ پھکی یہ ہے کہ اسی طرح تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی وہ شخص آیا تھا اور بتایا گیا انہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے گھروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہاں سے جو لوگ رافضی ہیں، جو دشمنان معاویہ ہیں، وہ وہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے انکار تو نہیں کیا ہے، گویا کہ قتل کی ذمہ داری لے لی۔ بھئی اگر وہ قتل کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ بھی قتل کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی دلیل بناتا ہے تو وہ بھی اینٹی وینم موجود ہے، اور اگر اسے کوئی دلیل بناتا ہے تو یہ اینٹی وینم موجود ہے۔ رافضیوں اور ناسبیوں دونوں کے لیے یہ جو دونوں واقعات ہیں، ایک سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت والا واقعہ اور دوسرا سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ دونوں کے لیے یہ اینٹی وینم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت راہ اعتدال پہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جذبات میں یہ بات کہی ہے اور علی رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کر لیا، ظاہر ان کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے طلحہ رضی اللہ عنہ، لیکن ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قاتل طلحہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لڑائی جب ہوئی ہے انہوں نے تو قتال کیا ہے، قتل نہیں کیا، لیکن قتال ہوا تو قتل آٹومیٹکلی دونوں طرف سے لوگ ہو گئے، خون بہہ گیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا کہ کسی کا خون بہے، نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی نے ارادہ کیا کہ کسی مسلمان کا خون بہہ جائے، لیکن جب لڑائی ہوئی تو اس میں خون بہہ گیا، ناخوشگوار واقعات پیش آ گئے، اس بنا پر کسی کو بھی تان ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ طلحہ کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور میرا مال لے لیا ہے، انہوں نے آگے سے جواب دیا، ما مالو کا فہو ذا معزول فی بیت المال، اپنے مال کی بات کرتے ہو تو آپ کا مال تو بیت المال میں پڑا ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور واما قولو کا قتل تھا ابھی، اور یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ میرے باپ کو آپ نے قتل کیا، یعنی مجھے قاتل کہہ رہے ہو، تو فإنی أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جب ہم جائیں گے تو دونوں کو اللہ رب العزت جنت میں بھیج دے گا اور ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہیں اللہ انہیں ختم فرما دے گا۔ یعنی دنیا میں جو بھی ہمارے آپس میں تھے، ظاہر ہے طلحہ رضی اللہ عنہ ناراض سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پالیسی سے، تب ہی تو نکل کے آئے ان کے خلاف، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے ناراض تھے کہ یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں، تب ہی تو ان سے قتال کیا۔ تو یہ جو مخالفت تھی نا ہماری آپس میں، اللہ رب العزت یہ ختم کر دے گا، ہمارے سینوں میں محبت ہی محبت ہوگی اور ہم جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے ہوں گے، مجھے یہی اللہ رب العزت سے امید ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مان لیا کہ میرے لشکر کے ہاتھوں ہی طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، ورنہ کہہ رہے تھے بھی اسے تو مروان نے مارا ہے، تمہارے اپنے لوگوں نے مارا ہے، ایسا نہیں کہا انہوں نے۔ اور یہ جو بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، مرزا انجینئر صاحب خصوصاً یہ پروپیگنڈا اس روایت کی بنا پر کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ و زبیر جو ہیں اور یہ جنگ جمل والے ہیں، ان کے اور میرے مابین جو بھی معاملات ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہیں ختم کر دیں گے، اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم اکٹھے ہوں گے۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ شاید علی رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اللہ معاف کر دے گا، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ اپنے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ الزام آیا ہے کہ میں نے طلحہ کو شہید کیا ہے، اب ظاہر ہے کہ میرے گروہ کے ہاتھوں طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو اختلاف تھا دونوں کا کسی بدنیتی پر مشتمل نہیں تھا، تو لہٰذا ہم اللہ کے ہاں دونوں ہی سرخرو ہو جائیں گے۔ اور یہی بالکل ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ صحابہ کے مابین جو بھی اختلافات ہوئے، جتنے بھی جنگیں ہو گئی ہیں، جدال ہو گئے، اختلافات ہو گئے، مشاجرات ہو گئے، سب کے سب ہمیں اللہ رب العزت سے یہی امید ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات ہمیں یقین دلاتی ہیں، ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے، سب جنت میں چلے جائیں گے، اور رافضی اور ناسبی
दुश्मनान अहले बैत या दुश्मनान सहाबा दोनों रोते रह जाएंगे। आज दुनिया में झूठे दावे करते हैं, क़यामत के दिन झूठ नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा हक पर कायम दायम रखे और किसी भी इंतहा पसंदी में मुब्तला होने से हमें महफूज रखे। ये जो सैयदना तलहा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का मामला है, मरवान पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है बिल्कुल साबित नहीं। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के गुरोह के हाथों शहीद हुए हैं, लेकिन सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को कातिल तलहा नहीं कहा जा सकता, न जिम्मेदारी डाली जा सकती है। इसी तरह सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के गुरोह में कुछ लोगों के हाथों शहीद हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागी किन्हें कहा? कत्ल करने वालों को, ना कि किताल करने वालों को, लड़ाई करने वालों को बागी नहीं कहा, बल्कि लड़ाई करने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस है अव्वल ताइफतैन बिल हक फरमाया कि दोनों ग्रोह हक पर होंगे, एक हक के ज्यादा करीब होगा। यानी दोनों ग्रोहों को जो किताल करने वाले हैं उन्हें हक पर कहा, जबकि अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को जो कत्ल करने वाला है, जो जान से मारने वाला है, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागी कहा। ये एक जत्था था जो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के ग्रोह में मौजूद था, तो ठीक है आप उन्हें बागी कहें, लेकिन इस वजह से सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को बागी या उनके साथियों को इस्तिलाहन बागी नऊजुबिल्लाह जो ये इस्तिलाह इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये कतन गलत है। वरना ये एतराज़ सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु पर भी आ जाएगा कि उन्होंने भी तलहा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करवाया या कत्ल किया नऊजुबिल्लाह, हालांकि वो उससे बरी हैं। तो सहाबा किराम के मबैन जो भी मामलात हुए, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि कभी भी हमारे दिल में ऐसी कोई बात किसी भी सहाबी के बारे में ना आए, क्योंकि ये हलाकत और बर्बादी है। हम उसी तरह सहाबा किराम से मोहब्बत रखते हैं जिस तरह अली रजी अल्लाह ने फरमाया कि मेरे और मेरे मुखालिफिन जो सहाबा हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नतों में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी सहाबा और अहले बैत सबसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम जिंदा हैं इसी पर हम जिंदा रहें, मौत आए सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर शहादत की मौत आए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़यामत के दिन इन्हीं मोतबर और मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के साथ जमा फरमाए। हशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं के साथ करे और जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं के साथ में हमें जमा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।